الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. سورۃ بنی اسرائیل کی یہ 5 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آخری رکوع ہے سورۃ بنی اسرائیل کا. اس میں اللہ رب العزت نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ حقیقت یہ کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس زمین میں جمع کرے گا جو زمین اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی. بنی اسرائیل کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون کی اس ظلم سے اور جبر سے، فرعون کی غلامی سے بچا کر جب لے گئے، سمندر پار کر لیا، اللہ رب العزت نے من و سلوہ اتارا، اس صحرا میں رہے، تورات کتاب دی اللہ رب العزت نے، اور حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کر اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اس ارض مقدسہ میں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. یہ ارض مقدسہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ چھوڑی، اس میں داخل ہو جاؤ. آپ اور میں جانتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بتلائی ہے کہ وہ قوم اس نے پھر داخل ہونے سے انکار کر دیا، لڑے نہیں. وہ جو ارض مقدسہ ہے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی. اس آیت میں یہاں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آیات، ان میں ایک آیت وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے جب ہمارا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے وہاں لے آئیں گے اس زمین پر جو تمہارے لیے لکھ چھوڑی تھی. ان آیات کا پہلے
ایک ترجمہ ہم پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو دی تھی 9 نشانیاں۔ یہ آیت نمبر 101 یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی۔ فصل بنی اسرائیل، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے یہ 9 نشانیاں کون سی تھیں؟ 2 تو بہت ہی مشہور ہیں۔ ایک عصائے موسوی، حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے عصا دیا جو اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور دوسرا ید بیضا، ہاتھ ڈالتے تھے بغل میں گلوب کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ بڑی نشانیاں 2۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اللہ ان پر عذاب بھیجتا رہا، طوفان آ گیا، ٹڈی دل آ گئے، مینڈک آ گئے، جمیں آ گئیں، خون۔ یہ نشانیاں بڑی بڑی 9 نشانیاں ہم نے دی بنی اسرائیل کو، پوچھئے ان سے۔ فقال له فرعون، تو یہ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میرا خیال ہے موسیٰ کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے، تمہارا دماغ چل گیا ہے، تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، تمہارا دماغ صحیح کام نہیں کرتا۔ یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے کہ میرا خیال یہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے، یہ تیری ساری باتیں جو بھی تو ہمارے سامنے دکھا رہا ہے، یا یہ جو تیرے ہیں یہ نشانیاں جو تو لے کر آیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، صرف جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں لقد علمت، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو جانتا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ لقد علمت، تجھے اچھی طرح پتہ ہے، ما انزل ہؤلاء، یہ نشانیاں نہیں اتاری الا رب السماوات والارض، مگر اس رب نے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، تجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے اچھی طرح پتہ ہے یہ نشانیاں اتاری کس نے ہیں۔ ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اور یہ آنکھیں کھولنے کے لیے، سجھانے کے لیے کہ اللہ نے یہ نشانیاں اتاری ہیں، اور تجھے پتہ ہے، لیکن تو بن رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اسے آج کل کی ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تیرا نیریٹو ہے، تیرا بیانیہ ہے جو تو گھڑ رہا ہے، بیانیہ ہے جو تو بنا رہا ہے۔ اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے لیڈرز کیا کرتے ہیں، پارٹیاں کیا کرتی ہیں، نیریٹو بناتی ہیں، بیانیہ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے، انہیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن کہیں ہماری عوام نہ یہ بات مان لے، کہیں وہ لوگ جو میرے محکوم ہیں، جو میرے غلام ہیں، جن کے ساتھ میرے مفادات وابستہ ہیں، کہیں وہ نہ اس بات کو مان لیں۔ عوام کو الو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے یہ نیریٹو گھڑا جاتا ہے، بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، توحید کی طرف بلا رہا ہوں، ایک نظریہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اس نظریے کے مقابلے میں تم نیریٹو بنا رہے ہو۔ میں نے تمہیں صحیح بات بتائی ہے، اللہ کی توحید بتلائی ہے، اور تم مقابلے میں یہ کہہ رہے ہو، جھوٹ گھڑ رہے ہو، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ لقد علمت بڑا تاکیدی جملہ ہے، لام تاکید کا آ گیا اور قد تحقیق کا، لقد علمت۔ شیعہ نحوی عالم لکھتے ہیں کہ لقد آ جائے تو گویا کہ یوں سمجھے قسم اٹھا لی گئی، قسمیہ بات ہو جاتی ہے، قسم۔ اسی کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو سورۃ 3 ہے، اس میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے، اور 5ویں قسم مفسرین لقد والی سمجھتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ جو مفسرین 5 قسمیں کہتے ہیں، 5ویں قسم لقد والی ہے۔ یہ اتنا تاکیدی اسلوب کہ لام تاکید کا، قد تحقیق کا، تو یہ مل کر بھی قسم کے درجے میں بات آ جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں لقد علمت،
تو حتمی طور پہ یہ بات جانتا ہے کہ ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ نشانیاں اتاری ہیں آسمان و زمین کے رب نے سجھانے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، اور مجھے یقین ہے اے فرعون تو برباد اور تباہ ہلاک ہو کر رہے گا۔ کیوں حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ تو ہلاک ہو کر رہے گا، تباہ اور برباد ہو کر رہے گا؟ کیونکہ تو جو ساری بنیاد جس پہ اپنا یہ کھڑا وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کا ایونچولی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ تباہی اور بربادی۔ حق نے بالآخر غالب آ جانا ہے۔ یہ جو میرے حق کے مقابلے میں جھوٹ گڑ رہا ہے، میں تجھے بتا دوں تو نے برباد ہو جانا، تو نے تباہ ہو جانا۔ تو یہاں ٹھہر کے ایک بات تو میں اور آپ اپنے ذہنوں میں خود کو سمجھا لیں، بتا لیں، اگر تو ہم اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، تو بالآخر فتح کس کی ہوگی؟ ہماری ہی، مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اور جو اس کے مقابلے میں جھوٹ پہ کھڑے ہیں، ظلم پہ کھڑے ہیں، بالآخر نتیجہ کار کے طور پہ تباہی اور بربادی انہی کے لیے۔ جیت ہمیشہ حق کی۔ انی لأظنک یا فرعون مسبورا، فرعون تو برباد ہو کر رہے گا۔ فاراد ان یستفزهم من الارض، اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون نے ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ کو ڈگمگا دے، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو ڈگمگا دے، انہیں متزلزل کر دے، ان کو اپنے اس نظریے پر جمنے نہ دے۔ ان یستفزهم من الارض، اس نے یہ ارادہ کیا، لیکن فاغرقناہ ومن معہ جميعا، ہم نے غرق کر دیا اس کو اور جو بھی اس کے ساتھ تھے سب۔ ایک آیت کے اندر، ایک جملے کے اندر اللہ نے وہ سارا جو معرکہ تھا حق اور باطل کا، اس کو بیان کر دیا۔ اب اگلی آیت، آپ یہ جو میں نے جس کے لیے یہ آیتیں تلاوت کی ہیں، اب وہ آیت آ رہی ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد ہم نے کہا، لِبَنِي اسرائیل، کس سے کہا؟ بنی اسرائیل سے۔ اب جب فرعون غرق ہو گیا، اس کے ساتھی غرق ہو گئے، باقی کون بچ گئے؟ بنی اسرائیل بچ گئے۔ تو اللہ اب ان سے بات کر رہا ہے، یعنی جب سارے کافر مر جائیں، مسلمان بچ جائیں، تو اللہ بات کس سے کرے؟ مسلمان سے کرے۔ بنی اسرائیل سے اب اللہ کا خطاب۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد ہم نے کہا بنی اسرائیل سے، اسْكُنُوا الْأَرْضَ، رہو اس زمین کے اندر۔ الارض یہ بیت المقدس، قبلہ اول جسے کہتے ہیں، ارض مقدسہ، میں سورۃ مائدہ کی آیت آپ کو سنا چکا ہوں، یہ مقدس زمین، اس میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب ہمارا آخری وعدہ آ جائے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں لفیفہ، لفافہ کہتے ہیں نا لپیٹ لینا، ہم تمہیں لپیٹ کر یہاں لے آئیں گے، جاؤ اس بستی میں رہو، جب آخری وعدہ ہمارا آ جائے گا تو ہم تمہیں یہاں پر لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اب یہ ہے کہ جس کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ میں اب آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں، کچھ تاریخی پس منظر بنی اسرائیل کا سمجھیں، اور پھر تاریخ کے اسی موڑ پر آ جائیں جو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر جب لے آئے صحرائے سینا کے اندر، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، تورات دی، حکم دیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں اس تورات کو نافذ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جانے سے انکار کر دیا، ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ اس میں تو ڈاڈے لوگ رہتے، پیچھے فرعون تھا، یہ اس سے بھی تگڑے، ہم نہیں جاتے، ادھر ہم لڑائی نہیں لڑتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، دیکھو اللہ نے یہ سرزمین لکھ دی ہے، تم بس آگے بڑھو، اللہ فتح تمہیں ہی دے گا۔ لیکن ان کے حوصلے، بہت محکوم قوم تھی، غلامی میں رہی تھی، فرعون کی غلامی میں رہی تھی، تو جو قوم غلامی کی کیفیت میں زندگی گزار چکی ہو، ان کے اندر یہ دلیری نہیں ہوتی، یہ جرت ان کے اندر نہیں ہوتی، ان کی ذہنی سطح بہت پست ہو چکی ہوتی، دلیرانہ اقدام وہ نہیں کر سکتے، نہیں لڑے۔ 40 سال تک کے لیے اللہ نے پھر وہ زمین ان پہ حرام کر دی، ارض مقدس، یہ فلسطین کی زمین، بیت المقدس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی، بعد میں انہوں نے حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں جہاد کیا
اور یہ بھی اس وقت کیا کہ جب وہ پہلے والی جو نسل تھی غلام نسل وہ مر گئی، ان کے بچے جو صحرا میں ہی پیدا ہوئے تھے، جوان ہوئے تھے، پلے بڑے تھے، جن کے خون کے اندر وہ بڑل غلامی کے جراثیم نہیں تھے، جن میں جرت تھی، حمیت تھی، وہ پھر اٹھے ہیں، وہ لڑے ہیں۔ ظاہر ہے صحرا میں جو اقبال کا شعر ہے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ صحرا میں رہنے والی قوم، پہاڑی علاقوں میں رہنے والی قوم، ان کے اندر سخت جان ہوتے ہیں، تو پھر انہوں نے جہاد کیا، اللہ نے یہ زمین ان کو دے دی، ارض مقدسہ فلسطین کی زمین، وہ اس میں داخل ہوئے۔ لیکن یہ 12 قبیلے تھے، انہوں نے 12 حکومتیں بنا لی، کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی، اور جو پہلے وہاں رہتے تھے سنز آف دا سوئل، نیٹو لوگ، آہستہ آہستہ پھر وہ ان پہ غالب آ گئے، انہیں نکال کر باہر کر دیا، بنی اسرائیلی پھر نکل آئے اس فلسطین سے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ قرآن میں جو نقشہ آیا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، انہوں نے کہا اپنے نبی سے، جو بھی اس وقت کا ان کا نبی تھا، کہ آپ کوئی سپہ سالار مقرر کیجئے، ہم اس کی قیادت میں جا کے لڑائی لڑیں اور اپنے اس زمین کو واپس حاصل کریں۔ تو اللہ نے طالوت کو سپہ سالار مقرر کیا، پھر وہ گئے، لڑائی لڑی، اور یہاں پھر طالوت کی فوج میں موجود تھے داؤد علیہ السلام۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت نے پھر انہیں دوبارہ حکومت عطا کر دی اس ارض مقدسہ کی۔ یہاں پہ پھر ہے کہ ان کی جو حکومت رہی ہے بڑی زوردار حکومت، طالوت علیہ السلام کی 14 سال یا 16 سال، پھر 40 سال داؤد علیہ السلام، پھر 40 سال سلیمان علیہ السلام، یہ کم و بیش 96 سال، 100 سال کا یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں جسے بنی اسرائیل کا خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ کا دور اس وقت آیا جب طالوت وہ حکمران بنے، پھر ان کے بعد داؤد اور جالوت، یعنی جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کا مکمل طور پر نفاذ اس ارض مقدسہ میں اس دور میں جا کر ہوا۔ جو انقلاب حضرت موسیٰ لانا چاہتے تھے وہ انقلاب آیا کب؟ حضرت طالوت، داؤد اور سلیمان کے دور میں۔ بہت بڑی ایک ریاست اللہ نے ان کی قائم فرما دی۔ یہ ہے ان کا پہلا عروج جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا۔ 2 ریاستیں بن گئی، ایک اسرائیل، ایک یہودا۔ ایک ریاست پھر ختم ہو گئی تقریباً 721 قبل مسیح میں، اور جو یہودا ہے ریاست بڑی، جو اس سے اسرائیل سے بڑی تھی، یہ ختم ہوئی ہے 587 قبل مسیح، کہ جب عراق کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، نبوکڈنضر جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، اس نے آ کے یروشلم کو برباد کیا، تہس نہس کیا، ان کے گھروں میں گھس گیا، سارا جو بھی شہر تھا، جو بھی بستی سی، مسمار کر دی، تباہ کر دی۔ حضرت سلیمان نے جو ہیکل بنایا تھا وہ بھی تباہ کر دی۔ اور اس کے بعد یہ وہ دور ہے کہ جب بستی تباہ ہو گئی اور ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، اس بستی سے دیکھا کہ اجڑی پڑی ہے، کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا دوبارہ؟ اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا۔ 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کھڑے ہوئے، بستی آباد تھی، دوبارہ جا کے انہیں اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، توحید سمجھائی، پھر اللہ کے ساتھ جوڑا انہیں، اور بنی اسرائیل کو دوبارہ اللہ رب العزت نے پھر غلبہ دیا اسی سرزمین مقدسہ میں، مکابی سلطنت کے نام سے، پہلے والی سلطنت سے بھی بڑی سلطنت بنائی۔ پھر دوسری دفعہ جب اللہ تعالیٰ کو پھر انہوں نے پیٹھ دکھائی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے رخ موڑ لیا، تو پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب آیا، یہ رومنز کے ہاتھوں آیا۔ یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد کا ذکر ہے، یعنی اس قوم نے تو اخیر کر دی، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی کہ حضرت عیسیٰ کو بھی پھر رسول مانا نہیں۔ حضرت عیسیٰ آئے، انہیں بھی اللہ کا رسول نہیں تسلیم کیا، اپنے حساب سے انہیں بھی پھانسی پہ چڑھا دیا۔ تو پھر 70 عیسوی کا دورانیہ ہے، وہ سال ہے کہ جب اللہ کی طرف سے پھر ان پہ عذاب آیا رومنز کے ہاتھوں۔ رومنز نے انہیں نکال باہر کیا پھر اس ارض مقدسہ سے، وہ زمین جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی۔ اس دور سے یہ نکلے، اس یروشلم سے، اور اب یہ داخل ہوئے اس میں پچھلی صدی کے آغاز میں 1917 کے بعد۔ یہ 1850 سال
اس زمین سے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی باہر پھرتے رہے ادھر ادھر، جسے یہ ڈایاسپورا کہتے ہیں، اپنے انتشار کا دور۔ اب یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب ہمارا آخری وعدہ آ جائے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں لپیٹ کر دوبارہ اس زمین پر لے آئیں گے۔ تو جب قرآن نازل ہوا وہ ابھی منتشر ہیں، ابھی اللہ کا آخری وعدہ نہیں آیا۔ یہ جو میں نے تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اسی سورت بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ نے بتائی۔ وَقَضَيْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہ سورت بنی اسرائیل کا پہلا رکوع، اگر اس کی ہم تھوڑی بہت تفسیر کریں تو اس میں یہ ان کی ساری تاریخ آ گئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے 2 وعدوں کا ذکر کیا، یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پہلا اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ان کے اوپر، وہ عراقیوں کے ہاتھ، دوسرا رومنز کے ہاتھوں آیا، تباہ و برباد کیا۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے آخر میں کہا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تم نے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، جو اللہ کے ساتھ معاملہ کیا تمہیں اللہ نے اس کی سزا دی، اب بھی امید ہے کہ اللہ تم پر رحم فرما دے، لیکن اب اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا جب تم رحمت للعالمین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس کو مان لو، اللہ اب پھر تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے محمد الرسول اللہ کو بھی پھر تسلیم نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی نہیں مانا۔ تو پھر اب آخری وعدہ اللہ فرما رہے ہیں جب ہمارا آئے گا تو ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے، اور یہ اللہ کا آخری وعدہ کب شروع ہوا؟ یہ پچھلی صدی عیسوی جو 20ویں صدی عیسوی ہے اس کا آغاز ہے، 1917 کے تقریباً آس پاس، جب برطانوی وزیر داخلہ بالفورڈ اس نے ڈکلیریشن دی تھی، برطانوی لوگوں کی مدد سے یا جو بھی اس وقت کی استعماری طاقتیں تھیں انہوں نے ان کو اجازت دلوائی کہ یہاں یہ آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بیچ میں بہت ساری تاریخی باتیں ان کو میں سکپ کر کے اپنے اس مدعا پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آیت یہ نوٹ کر لیں بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ جب ہمارا آخری وعدہ آئے گا ہم تمہیں وہاں لپیٹ کر لے آئیں گے، اور اس کے ساتھ سورۃ انبیاء کی وہ آیت بھی نوٹ کر لیں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے حرام کر دیا اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کیا تھا۔ اور یہ بستی کون سی ہے؟ یہ یروشلم کی بستی ہے، یہ ارض مقدسہ میں جو لوگ بستے تھے، ان کو جب ہم نے ہلاک کر دیا تو ہم نے ان پہ حرام کر دیا واپس لوٹنا، انہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ وحرام علی قریۃ اہلکناہا، ہم نے حرام کر دیا اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا تھا واپس لوٹنا، یہ واپس لوٹ نہیں سکیں گے، حتی یہاں تک کہ اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھل جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے حملہ آور ہوں گے۔ جب تک یاجوج ماجوج نہیں کھل جاتے یہ دوبارہ واپس لوٹ سکتے۔ اللہ کا آخری وعدہ کب آئے گا؟ جب یاجوج ماجوج کھل جائیں گے، ہم تمہیں پھر لپیٹ کر لے آئیں گے اسی بستی میں۔ اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دینا ہے کہ نہیں دینا، سزا دینی ہے کہ نہیں دینی؟ انبیاء کو قتل کرتے رہے، رسولوں کو نہیں مانا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو پینڈنگ ہے، عذاب تو اللہ نے ان کو دینا ہے، لیکن یہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئوں کو عذاب کیسے دیا جائے؟ لازمی ہے کہ ایک جگہ پہ انہیں پہلے اکٹھا کیا جائے۔ جب ہمارا آخری وعدہ آئے گا ہم تمہیں لپیٹ کر یہاں لے آئیں گے، اور وہ آخری وعدہ کب آنا ہے؟ جب یاجوج ماجوج کھل جائیں گے۔ اقبال کا شعر ہے، کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ اب اس کے اوپر مزید وضاحت کا وقت نہیں ہے کیونکہ موضوع میرا دوسرا ہے۔ یاجوج ماجوج کھلے، ان کا پہلا حملہ ہو چکا، پہلا حملہ جس کی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جب پہلا قافلہ یاجوج ماجوج کا آئے گا تو بحر تبریہ کے اندر پانی ہوگا، سی آف گیلیلی، یہ آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھیے گا، 1920 میں وہ بھرا ہوا تھا سمندر، سی آف گیلیلی، اور اب
تو دریائے اردن کا رخ ہی انہوں نے موڑ لیا ہے، دریا کا پانی ادھر گرتا نہیں ہے، 20-25 میٹر پانی اس سمندر کا نیچے چلا گیا۔ اور اللہ کے رسول کا فرمانا ہے کہ جب آخری قافلہ آئے گا یاجوج ماجوج کا، اس وقت اس میں پانی پینے کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہوگا، خشک ہو چکا ہوگا۔ تو جو پہلا حملہ ہوا، اللہ کا وہ آخری وعدہ آ گیا بنی اسرائیل کا، جئنا بکم لفیفا، ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے، جھاڑو مار کے اکٹھا کر کے یہاں لے آئیں گے، تاکہ تم کو پھر عذاب دیا جا سکے تمہارے ان ساری کرتوتوں کا جو تم نے کیا۔ دیکھیے 1917 میں یہ وہاں آباد ہوئے جا کر، 48 میں علیحدہ ریاست بنا لی۔ کیسے بنائی؟ ہمدردیاں اکٹھی کی گئیں کہ یہودیوں پر تو بڑا ظلم ہوتا رہا ہے، ابھی بہت ظلم کیا ہٹلر نے، 60 لاکھ یہودی مارے، پوری دنیا سے ہمدردیاں ان کے لیے اکٹھی کی گئی۔ ہر کسی نے کہا بالکل ان کو رہنے کے لیے آخر کوئی جگہ دی جانی چاہیے، کیوں نہیں ان کا گھر بنایا جائے، یہاں رہیں آ کر دنیا میں، اور انہوں نے آخر کتنا ذلیل ہونا ہے، لوگ کیوں انہیں مارتے رہیں گے، ان کا گھر ہونا چاہیے۔ گھر بنا دیا گیا ان کا، ایک ریاست قائم کر دی گئی کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ یہاں آ کر رہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے، اس کو بھی نوٹ کیجئے کہ اس وقت ہمدردیاں دنیا کی ان کے ساتھ تھی کہ ہولوکاسٹ ہو گیا، یہودیوں کو بہت مارا گیا ہے، اور اب جو اس وقت مظلوم دنیا کے سامنے بنے، اب خود کیا بن بیٹھے ہیں؟ ظالم۔ اس وقت آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، جو بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں یا جو بھی انسانی حقوق کے فورمز ہیں، خود مسلمانوں سے زیادہ جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ مسلمان ممالک نے نہیں، غیر مسلمان ممالک نے سفارتکاری منقطع کر دی اسرائیل کے ساتھ، یہ جو ظلم اس نے روا رکھا ہوا ہے۔ ہر واک آف لائف سے متعلق غیر مسلم لوگ احتجاج کر رہے، رو رہے ہیں اس ظلم پر۔ یہودی احتجاج کر رہے ہیں، وہ اصل یہودی جو حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ دیکھیے اصل بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے، اصل بنی اسرائیل تو یہ ہیں، یہودی تو حضرت ابراہیم کی نسل سے۔ لیکن یہ جو اسرائیل میں جسے آپ زائنسٹ اسٹیٹ پوری دنیا کہتی ہے، صہیونی ریاست ہیں، یہ تو یورپین نسل کے ہیں۔ اصل جو بنی اسرائیلی ہیں وہ یورپین، وہ تو حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ یہ جو اسرائیل کے اندر بیٹھے ہیں یہ تو یورپین نسل کے یہودی، تو اشکنازی یہودی۔ اب جو اسرائیل کی طرف سے ان یورپین نسل کے یہودیوں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ان اصل یہودیوں کے لیے بھی تو پریشانی کا باعث ہے۔ لیبل تو انہوں نے یہودیوں کا لگایا ہوا، اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو کون ظلم کر رہا ہے؟ یہودی ظلم کر رہے ہیں۔ بدنام تو یہودی ہوگا جہاں بھی رہے گا۔ اور پوری دنیا میں جو اس وقت ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے اسرائیل کے لیے، ان یہودیوں کے لیے، تو بالآخر یہ نقصان دہ تو ان اصل یہودیوں کے لیے۔ وہ خود احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اب جب یورپی اقوام میں بھی یہودیوں کے خلاف دوبارہ اتنی نفرت پیدا ہو جائے گی جو اس وقت ان کے ظلم کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو پھر یہودیوں کا باہر رہنا کسی اور ملک میں ممکن نہیں ہوگا، چاروں نچار انہیں یہیں آنا پڑے گا، اسی اسرائیل کے اندر آ کے آباد ہونا پڑے گا۔ یہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو پھر ان کو عذاب دیا جانا ممکن ہوگا نا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب ہمارا آخری وعدہ آ جائے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم لپیٹ کر تمہیں لے آئیں گے، جھاڑو پھیر کر اکٹھا کریں گے تاکہ پھر تمہیں عذاب دیا جا سکے۔ پوری دنیا میں یہ منتشر ہو تو عذاب کیسے دیا جائے گا؟ کہاں کہاں جا کر ان کو ہلاک کیا جائے گا؟ یہ سارے یہاں اکٹھے ہوں گے اور پھر ہوگا ان کا مقابلہ عالم اسلام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت عالم اسلام میں ایک لیڈرشپ پیدا فرمائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں، مسلمانوں میں ایک لیڈر پیدا ہوگا۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ لیڈر جب پیدا ہوگا مکہ میں اس کا وہ قبضہ ہو جائے گا، ہمیں تو یوں ہی بتایا جائے گا نا کہ مکہ میں قابض ہو گئے ہیں کچھ لوگ، کچھ بلوائی آ گئے یا کچھ اور آ گئے، کچھ اور نام لیے جائیں گے، مکہ پتہ نہیں کن دہشت گردوں کے قبضے میں چلا گیا۔ تو ہمارے لیے پہچان کیسے ہوگی کہ یہ جو مکہ پہ لوگ آئے ہیں جن کی حکومت بنی ہے یہ امام مہدی ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایک پہچان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے
کہ ان کے مقابلے کے لیے شام سے ایک لشکر نکلے گا۔ مکہ میں جو حکومت قائم ہوگی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شام سے ایک لشکر نکلے گا، اور وہ ایک جب کھلے صحرا، ایک کھلی وادی میں، کھلے صحرا میں جب پہنچے گا تو اللہ اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ اب ظاہر ہے جو بھی ان کے ذرائع ابلاغ ہیں، جتنا وہ جھوٹا نیریٹو گھڑیں گے اس حکومت کے بارے میں کہ جو امام مہدی قائم کریں گے، پوری دنیا کو جو بھی نقشہ وہ اس کا ان کے سامنے رکھیں گے، یہ بات تو نہیں چھپائی جا سکتی کہ پورے کا پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا گیا۔ یہ جب لشکر دھنسا دیا جائے گا تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو، جن کے پیش نظر یہ حدیث ہوگی، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مکہ میں جو حکومت قائم ہوئی ہے کس کی ہے؟ امام مہدی کی حکومت قائم ہوئی۔ پھر ہے کہ امام مہدی جائیں گے، پہلا جو ان کا مقابلہ ہوگا وہ بھی شام کے خلاف، عیسائی فوجوں کے خلاف ہوگا، اور وہ اس وقت جب ان سے لڑنے کے لیے جائیں گے تو روایات میں واضح ہے، وہ نصارہ وہ عیسائی کہیں گے کہ ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ مسلمان معصور ہوں گے جن کے خلاف انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہو، ہمارا تو مسئلہ ان کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ہے ان کا فلسطینیوں کا، یہ مسئلہ ہے ان کا عراق والوں کا، یہ افغانستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، باقی دنیا کو اس سے لینا دینا۔ امام مہدی آ کر اسی کو نگیٹ کریں گے کہ یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے، ہم مسلمان علیحدہ نہیں ہیں، ہم ان کی مدد کرنے کے لیے آئے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، ہم علیحدہ نہیں ہیں۔ اور وہاں پھر آگے پھر روایات میں ہے کہ 7 سال تک مسلسل لڑائیاں ہوں گی امام مہدی کی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ ترکی تک، استنبول تک، یہ سارا علاقہ بالکل مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، اور پھر اطلاع آئے گی کہ دجال کانا دجال نکل آیا، اور پھر پہلے تو یہ خبر جھوٹی ہوگی، پھر جب واپس پہنچیں گے تو اس وقت تک وہ واقعتاً نکل چکا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت امام مہدی بھی اس دجال کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ رب العزت دوبارہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا تھا، انہیں دوبارہ ان کا نزول ہوگا، انہیں زمین پر دوبارہ اتاریں گے۔ دمشق کی مسجد میں روایت میں آتا ہے کہ مسلمان صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر وہ جو امام ہوں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کروائیں، تو وہ کہیں گے نہیں، امام تم ہی میں سے ہوگا۔ بلکہ ایک اور روایت میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو وہ بھی میری امتی کی حیثیت سے آئے۔ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی، تمام امتیں منسوخ، اب تو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آئے گا امتی بن کر آئے گا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ پیچھے نماز پڑھیں گے، تو پھر معجزانہ طور پر اللہ حضرت عیسیٰ کو وہ صلاحیتیں دیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ تمام یہودیوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہودی اگر کوئی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو درخت خود بول کر بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بول کر بتائے گا۔ آج تو جیسے ہم دیکھتے ہیں ہائی ٹیک کا زمانہ ہے، سانس تک ڈیٹیکٹ کر لی جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کون سا بندہ کہاں ہے کہاں نہیں، تو اسی طرح کی کوئی صلاحیت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے گا، وہ پھر اس طرح تمام یہودیوں کا خاتمہ کریں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اس اگلی آیت کو بھی پڑھیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ یہود سارے کے سارے بنی اسرائیل میں جمع ہوں گے اور تبھی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی دیکھیں کہ یہ دنیا ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گی کہ جس طرح ظلم اس میں جاری ہے، ظلم چل رہا ہے اور دنیا اسی طرح ختم ہو جائے ظالمانہ نظام کے ساتھ، ایسا نہیں۔ یہ جو قرآن اترا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ حق کے ساتھ ہم نے اسے اتارا ہے اور حق کے ساتھ اترا ہے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، دنیا نہیں ختم ہو سکتی کہ جب تک اس قرآن کی بنیاد پر، اس قرآن کے دیے ہوئے نظام کی بنیاد پر ایک انسانی معاشرہ نہ دنیا دے گی۔ اگر داس کیپٹل کی بنیاد پہ کمیونزم بن سکتا ہے، ویلتھ آف نیشنز ایڈم سمتھ کی لکھی ہوئی کتاب پہ کیپٹلزم کا نظام بن سکتا ہے، تو اس قرآن مجید کے اوپر ایک عادلانہ نظام کیوں نہیں دنیا میں بن سکتا؟ بنے گا،
ایک دفعہ چشم فلک نے پہلے دیکھا ہے، حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں جو عالمی سطح پر گیا، کوئی اور سپر پاور اس وقت باقی نہیں بچی تھی، سب سے ڈومیننٹ تو نظام یہی تھا، عدل پر مبنی نظام۔ یہ پھر ہوگا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن حق کے ساتھ اترا ہے، یہ جو نظام لے کر آیا ہے اس نے غالب ہو کر رہنا ہے۔ ہاں لیکن اس وقت جو ہمارے اوپر سزائیں ہیں، یہ جو آزمائشیں، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو ہمیں مار پڑ رہی ہے امت مسلمہ پر، یہ جو مصیبت ہے، اب دیکھیے کہیں پر عالم اسلام میں نظر دوڑائیں، کوئی چین کی خبر نہیں ہے، کوئی سکون کی خبر نہیں ہے، بیت المقدس ہو یا حجاز ہو۔ بیت المقدس کا تو ہم دیکھ رہے ہیں، اب ظاہر ہے جو لوگ، جو بچے جس طرح سے ملبے کے اندر دبے ہوئے، جس طرح ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کی تصویریں، تلوار کی دھار پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بدن تڑپ رہے ہیں، معاملہ ایسا ہے وہاں۔ اور ادھر حجاز کے اندر تازہ خبریں ہیں، میوزک فیسٹیول، وہاں میوزک پہ جسم تھر تھر آ رہے ہیں، وہاں تلوار کی دھار پہ اگر جسم پھڑپھڑا رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، تو یہاں میوزک کی جو ہے تال، اس پہ جسم تھر تھر آ رہے ہیں حجاز کے اندر۔ اور ہمارے اسلام آباد، یہ پورا عالم اسلام دیکھ لیں، تو یہ جو مصیبت ہمارے اوپر اس وقت ہے، اس کی دو شکلیں، ایک تو یہ کہ یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی سزا ہے، جو ہم نے اللہ رب العزت کو پیٹھ دکھائی ہے، اللہ سے منہ موڑا ہے، نہ صرف منہ موڑا ہے بلکہ اللہ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں 57 58، ان تمام اسلامی ممالک کا جو معاشی نظام ہے، ان کی جو بھی معیشت ہے، اس میں سود کا نظام تانے بانے کی طرح بنا ہوا ہے، اور یہ سود، ظلم اور استحصال پر مبنی یہ نظام، اللہ کہتے ہیں میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ جو ہمارے کرتوت ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ جو بھی فساد دنیا میں، جو بھی عالم اسلام پر اللہ کی طرف سے یہ جو بھی عذاب ہے، سب سے پہلے درجے میں تو اسے یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی سزا ہے۔ اور دوسری چیز، اب آگے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باتیں بتلائی ہیں، فتنوں کا دور، آزمائش بھی، تو اس دور کے بھی تو ہم قریب آ گئے، بلکہ وہی دور ہے جو شروع ہو چکا۔ رات، تاریک رات، سیاہ رات کی طرح فتنے آئیں گے، جیسے رات نہیں لپیٹ لیتی سیاہ رات، اسی طرح فتنے آ کر پوری انسانیت کو لپیٹ لیں۔ اب ہم اس دور میں ہیں، تو اس میں جو کرنے کا اصل کام ہے، یہاں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہم آج کل سنتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ہمارے دانشور، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خام خواہ تم کہتے ہو بہترین امت، خام خواہ تم کہتے ہو کوئی نہیں، ذلت ہمارا مقدر ہے، ہم ہیں ہی ذلیل، یہ خناس اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ ہم بہترین امت ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا انعام ہے، احسان ہے، یہ جو تم ذلیل ہو رہے ہو تم ڈیزرو کرتے ہو، کوئی ہمارے اوپر وہ نہیں آنا، وہ جو دور تم سناتے ہو پتہ نہیں کیا باتیں کی ایسے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ یہ کچھ منافقانہ روش ہوتی ہے چند لوگوں کی کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین ہیں، ہم خود تو نہیں سمجھتے، اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہاں ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہم اسے ادا نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا یہ ثبوت ہے۔ وگرنہ یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کی کیا حیثیت، کیا جرت کہ یہ مسلمانوں کو مارے، اللہ کا نام لینے والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو۔ یہ تو پوری تاریخ رہی ہے، ہمیشہ آپ پڑھ لیں اسلام کی، مسلمانوں کی، اللہ اپنے ماننے والوں کو تو ہمیشہ آزماتا رہا ہے، ہمیشہ آزماتا رہا، اور جب بھی اللہ کے ماننے والوں نے اللہ کو پیٹھ دکھائی ہے، اللہ نے تو ان پر سزائیں عرض کی۔ اللہ نے جو ہمارے ذمے ڈیوٹی لگائی ہم وہ نہیں کر رہے۔ اصل کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور دوسری یہ بھی سمجھ لیں بات کہ یہ جو عالمی حالات بدل رہے ہیں، بدلتی دنیا کے اندر اب تو یہ اپورچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر جو اس طرح کی ایک عالمی اداروں کی، عالمی طاقتوں کی جو بندشیں تھیں، جو جکڑ بندیاں تھیں، وہ اب ڈھیلی پڑ رہی ہیں۔ اس میں تو ہمارے لیے اپورچونٹی پیدا ہو رہی ہے کہ اسلام کا وہ جو عادلانہ نظام ہے، جو ماڈل ہے،
اس کو ہم دنیا میں قائم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ پہلے جب یہ سرمایہ دارانہ نظام اور وہ جو ایک سسٹم چل رہا تھا آج سے 20 25 30 سال پہلے، اس وقت اسلام کے عادلانہ نظام کے سسٹم کی بات کرنا، اس کے نفاذ اور قیام کے لیے کوشش، تو پھر وہی حشر ہونا تھا جو افغانستان میں طالبان کا انہوں۔ لیکن اب تو عالمی ٹرینڈز بدل رہے ہیں، اب تو ہمارے لیے اپورچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے یہ ملک لیا تھا کہ اللہ ہمیں یہ ملک دے تاکہ ہم اسلام کا ماڈل یہاں دنیا کو قائم کر کے دکھائیں کہ یہ ہے اسلام کا عادلانہ نظام، اور پھر دنیا میں جو لوگ بھی عدل و انصاف کے متلاشی ہیں وہ دیکھیں کہ عدل کمیونزم میں نہیں ہے، کیپٹلزم میں نہیں ہے، اصل عدل تو یہ اس نظام ہے، وہ اس کو اڈاپٹ کرے، اور اس طرح سے پھر یہ شہادت ہے جو ہماری طرف سے ہو جائے گی کہ اللہ نے امت وسط اس لیے بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو لوگوں پر، اسلام کی گواہی اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ۔ یہ ہے اسلام، دنیا کو دکھاؤ، یہ ہے ہمارا اصل کرنے کا کام۔ اور اب ہمارے لیے موقع پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اس چیز کی طرف بڑھیں، ہمارے حکمران طبقہ بھی، بلکہ اس دفعہ تو ہم نے جو چیزیں اب دیکھی پڑھی ہیں، جو سامنے آ رہی ہے صورتحال، اس میں ہمارے حکمران کا بھی اکثریت ان کے جذبات اسی طرح کے ہیں اس فلسطین کے معاملے میں جس طرح عام عوام کے ہیں۔ بہرحال کچھ اسی کے آس پاس ہی ہیں، اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمت دے ہمارے حکمرانوں کو۔ چند تو کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی دوسری سطح کے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو ہماری یہ قوم ہے اس کا پوٹینشیل ایک ہی ہے، اور ایسا پوٹینشیل اور کہیں نہیں ہے۔ جس طرح جذباتی وابستگی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ خطہ جو بنایا ہے، علیحدہ کیا ہے اسلام کے نام پر، کچھ اللہ کی منشا، کچھ اللہ کی مشیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہے کہ جس کی مینیفیسٹیشن ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اصل ہمیں کرنے کا کام اب ہمارے سامنے یہ رہے کہ ہم اللہ کے سپرد کر دیں خود کو، جو اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اور اللہ کے ساتھ یہ جو ہم نے جنگ جاری رکھی ہوئی اسے بند کریں، اسے ختم کریں، اور اپنے ذہنوں کے اندر یہ امید نہیں بلکہ یقین رکھیں کہ بالآخر غلبہ تو مسلمانوں کا ہی ہونا ہے۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے آزمائش، اور جب بھی ایسی آزمائش آتی ہے تو قربانیاں خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ہمیشہ جو سحر پیدا ہوتی ہے تو یہ لاکھوں جو ستارے ہیں یہ ڈوبتے ہیں تو سحر آتی ہے، قربانیاں دی جاتی ہیں تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ اگرچہ یہ جو فلسطینیوں کے مسلمان ہیں ان کی طرف سے یہ جو جانیں جس طرح جا رہی ہیں یہ رائے گاہ نہیں ہوگا، یہ رائے گاہ نہیں ہوگا معاملہ، یہ بس ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، یہ اسی طرح کی آزمائشیں اور ابھی اور آنی ہیں، ابھی اندھیارے اور آنے ہیں، ابھی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا جو اللہ کے رسول کے فرامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ قبر والا جو شخص ہے مجھ سے بہت بہتر ہے، جن فتنوں میں میں پڑا ہوا ہوں یہ اس سے بچا ہوا۔ فتنوں کے ڈر سے موت کی تمنا کرنا بھی علماء کہتے ہیں جائز ہے۔ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا اور یہ خیال کرے گا جو اس میں پڑا ہوا شخص وہ بہتر ہے، میرے اوپر جس طرح کے فتنے آ گئے ایمان چلا گیا۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کے دور میں حالت یہ ہوگی کہ شخص صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ اور اللہ کے رسول کے کتنے فرامین پڑھ کر تو دیکھیں، آپ فرماتے ہیں حرج کتنا حرج ہونا ہے، کتنی قتل و غارت گری ہونی ہے، کتنی جانیں جانی ہیں، یہ حالات اس سے بھی اور زیادہ ہوں گے۔ لیکن یہ سارے حالات دیکھ کر وہ منافقوں والا طرز عمل ہمارے ذہنوں میں نہ آئے، جیسے غزوہ احزاب میں منافقین نے کہا تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ غزوہ احزاب جب یہ ساری بستیاں عرب کی اکٹھی ہو کر چڑھ آئیں مدینے کی بستی پر، چھوٹی سی بستی کیا دفاع کر سکتی، اور پیچھے سے بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کر دی، تو مسلمان منافقین نے کہا یہ تو سارے دھوکے، ہمارے ساتھ سارا وعدہ بالکل دھوکہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ لیکن مومنین کا طرز عمل کیا تھا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ، یہ بالکل وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور بالکل سچ کہا تھا۔ یہ آزمائشیں تو اللہ کی طرف سے آنی ہیں، ابھی اور آنی ہیں، ہم ہمت کریں، یہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ ہم نے معاملات کچھ غلط کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ دوبارہ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کریں، انفرادی سطح پر بھی
اللہ کے ساتھ جو بھی ہم نے نافرمانی والا رویہ روا رکھا ہوا ہے اسے چھوڑیں، اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہمت دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔